گا نہ آپ کو دوں گا۔ بڑی خوشی ہوئی، اس علاقے میں کوئی ایسا اچھا ہاسپٹل نہیں ہے۔ امام بصری ہاسپٹل کے جو بانیان ہیں، جنہوں نے یہ بنایا، دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں۔ ڈائلیسس آپ کو پتہ ہے، گردوں کے پیشنٹ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے کہ آسان نہیں ہے یہ۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اللہ کی نظر میں وہ ایسے ہے جیسے انسانیت کو بچا لیا اس نے۔ اللہ کی نظر میں ایک انسان اور 6 ارب انسان برابر ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے بھی ہسپتال کا قیام کیا، اس میں مالی تعاون کیا، یہ کسی بھی طرح سے اپنا حصہ ڈالا، تو آپ کے اس عمل سے اگر ایک شخص بھی جو گردوں کا پیشنٹ ہے اس کی جان بچ جاتی ہے اور آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص نے کتے کی جان بچائی پانی پلا کے، اللہ کو اس پر بڑا پیار آیا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو آپ بتائیے، کتے سے زیادہ تو انسان کی ویلیو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرتے رہیں۔ ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ تو میں اس علاقے کی جتنے بھی اہلیان ہیں ان سب کی طرف سے بھی یہاں کی ہسپتال کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی اس محنت کو صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو پرندے جب تک اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا۔ دیکھیں، ہم ملحد نہیں ہیں، ایتھیس نہیں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہ ہو۔ قرآن نے 20 جگہوں پہ کہا ہے کہ موت کے بعد تمہارا جسم مرتا ہے، تمہاری روح نہیں مرتی، اور پھر ایک دن میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، زندہ کروں گا۔ یہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا انسان، یہ مقصود کائنات ہے، اس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، انسان کے لیے سجایا ہے۔ تو انسان کو مارنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، تو پھر کوئی مقصد ہی نہ ہوا نا۔ ایک حسین شاہکار پیدا کی اور مار کے مٹی کر کے کیڑوں کو کھلا دیا، یہ تو خدا پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، اللہ پہ یہ چیزیں یہ سوٹ نہیں کرتی ہیں کہ ایسی بنا کے مار دے۔ تو اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، سخر لکم، سب تمہارے لیے۔ تم کس کے لیے ہو؟ ہم بھی تو کسی کے لیے ہیں، یا ہم سموسے کھانے کے لیے؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا پیسٹری ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک طرف ڈائلیسس کا ہم ہسپتال بنا رہے ہیں، دوسری طرف ہم پیشنٹ میں ان کو پیسٹریاں کھلا کھلا کے اضافہ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کوشش وہ کی جائے نا کہ گردے محفوظ رہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسی خوراکوں کو فوکس کیا جائے۔ ایک سردار جی جا رہے تھے، ان کا نا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا، پھسل گئے، اٹھے آگے، پھر چھلکا نظر آیا، کہنے لگے اوہو پھر پھسلنا پڑے گا۔ تو جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں نا اور کھانا بھی کھایا ہوا ہے، بھوک بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، پھر پھسلنا پڑے گا، پھر پھسلنا پڑے گا، پھر یہ کھائیں گے، پیٹ خراب ہوگا، بدہضمی ہوگی، وزن بڑھے گا، اس کے بعد تھوڑے دنوں میں پھر وہ یہ ڈائلیسس ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہے اور شوگر ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، تو بھائی ہمیں بھی تو کسی کام کے لیے بنایا ہے نا۔ اس سوال کا جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب وہ دے گا جس خدا نے ہمیں ہم ہر چیز کا جواب سائنس میں تلاش کر رہے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں جب جاتا ہوں نا تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ سائنس پڑھو، سیکھو، لیکن سائنسدانوں کو اپنا باپ نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ فائدہ اٹھاؤ سائنس ٹیکنالوجی سے، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ بتاتا ہے، وہ سائنسدان نہیں بتا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، تو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ایک ہی مقصد بتایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، بس۔ جو اچھا کر کے آئے گا اس کو اچھا بدلہ دوں گا، جو برا کر کے آئے گا اس سزا دوں گا۔ تو اچھے میں جان بچانا بھی اللہ نے، اللہ کے حقوق بھی ہیں جن میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مخلوق کے حقوق بھی ہیں جن میں سب سے پہلے انسانیت کی جان بچانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ زکوٰۃ کیوں ہے؟ قربانی کیوں ہے؟ صدقہ کیوں ہے؟ صدقہ فطر کیوں ہے؟ صلہ رحمی کیوں ہے؟ وراثت کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے بنائے نا قوانین۔ آج ہم انگریزوں کی تعریفیں بہت کرتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے اچھے ہیں تو بیوی کو کیوں نہیں کھلاتا اپنے خرچے پہ ساری زندگی؟ اب بتائیں نا، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے؟ بھائی تو بہت اچھا ہے، تو
ایسے تو ایئر ہورسز کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ بلائیں فوراً تھینک یو کہہ کے آ جائے گی، لیکن خدا یہ نہیں، اللہ کہتا ہے پہلے ماں باپ ہیں. اگر اس ایئر ہوسٹس کی ماں اس کو بلائے اور اسی طرح سے یہ رپلائی کرے جیسے یہ جہازوں میں پیسنجر کو رپلائی کرتی ہے، پھر اللہ اس کے اخلاق کو مانے گا. اور اگر ابا کے ساتھ سلوک اس کا اچھا نہیں ہے، شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو بھائی کمپنی میں تو سب کے اخلاق اچھے ہی ہوتے ہیں، اس کی تنخواہ ملتی ہے. ایئر ہوسٹس جب مسکراتی ہے تو مسکرانے پہ اس کے انکریمنٹ لگتے ہیں، اس کی گریڈ بڑھتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے بھائی؟ اللہ کو، کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے مخلوق میں ماں باپ سب سے پہلے رکھے، شوہر کے لیے بیوی رکھی، بیوی کے لیے شوہر، پھر اولاد ہے، پھر بہن بھائی ہے، یہ پورا نظام بنایا. تو ہمارے پاس ایک پورا ایک نصاب ہے، قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ درخت لگانے کی کیا فضیلت ہے اور انسانوں کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا انسانوں سے، لوگوں کو بلائے گا، مالداروں کو نا، بڑے بڑے سیٹھوں کو، ان سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. وہ کہے گا اللہ تو بھوکا ہو ہی نہیں سکتا، تو بے لباس ہو نہیں سکتا. اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی، تو اس کو کھلاتا، میں یہ سمجھتا تو کس کو کھلا رہا ہے؟ مجھے کھلا رہا ہے. تو بھائی ہم ایسے آزاد پیدا نہیں ہوئے کہ ہم بس اپنے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی لائف میں بس گم ہوں. تو ہمیں اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ اچھے ہسپتال بنانا، اور آج ان چیزوں کو غیر مسلم